ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نہ ڈھلنا سیکھا۔ یہ ضمیر کی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ ضمیر کی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہان چلنا سیکھا۔ محترم علماء کرام اور دور دراز سے آنے والے سامنے بیٹھے سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا حکم ملا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عنوان سے معنون ہے۔ سامعین گرامی، ویسے تو سیرت کی معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کو احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی مورخ، کوئی مفکر، کوئی مدبر اور کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو۔ چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔ حاضرین گرامی، میرے آقا کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں صدیقہ، پیغمبر کی رفیقہ، ازواج میں لعیقہ، امت پہ شفیقہ، حبیب خدا کی حبیبہ، باغ نبوت کی اندلیبہ، وہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ برادران اسلام، میرا پیغمبر امی ایسا ہے کہ ساری کائنات میں ان کا استاد نظر نہیں آتا، اور استاد ایسا ہے کہ ساری کائنات ان کی شاگرد ہے۔ یتیم ایسا ہے کہ نہ باپ نہ دادا پورے مکے میں لاوارث نظر آتے ہیں، اور وارث ایسا ہے کہ ساری امت لاوارث کا وارثی محمد ہے۔ حسین ایسا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹے، میرے محمد کو دیکھنے والوں نے اپنے بچے شہید کروائے، گردنیں کٹوائے، جانے قربان کر دیے۔ حسین ایسا ہے کہ خدا نے اپنا محبوب بنا لیا، اور حیا اتنی ہے کہ عرب کی کمواری لڑکیاں بھی حیا کا مقابلہ نہ کر سکی۔ بہادر اتنا ہے کہ اکیلا غزوہ حنین میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ نرم دل اور مہربان اتنا ہے کہ ساری زندگی کسی کو انگلی کا اشارہ بھی نہ کیا۔ میرے محبوب کی عجیب سیرت ہے۔ بیک وقت حضور میں دو چیزیں ہیں، میرے مدنی آقا بہادر بھی ہے، شریف بھی ہے، حسین بھی ہے، با حیا بھی ہے، امی بھی ہے، استاد بھی ہے، یتیم بھی ہے اور وارث بھی ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں، مجھے کہنے دیجئے، میرے نبی مسکرا کر دیکھے تو جنت کا منظر بن جاتا ہے، غصے میں آ جائے تو قیامت کا منظر بن جاتا ہے، قدم اٹھائے تو سنت بن جاتی ہے، گفتگو کرے تو حدیث بن جاتی ہے، عمل کرے تو شریعت بن جاتی ہے۔ جو ان کی نکاح میں آئے تو مومنین کی ماں بن جاتی ہے، مکہ آئے تو مکرمہ بن جاتا ہے، مدینہ آئے تو منورہ بن جاتا ہے، ابو بکر آئے تو صدیق بن جاتا ہے، عمر آئے تو فاروق بن جاتا ہے، عثمان آئے تو ذو النورین بن جاتا ہے، علی آئے تو حیدر کرار بن جاتا ہے، معاویہ آئے تو کاتب وحی بن جاتا ہے، ابو عبیدہ آئے تو امین الامت بن جاتا ہے، ڈاکو اور لٹیرے آئے تو محافظ و نگہبان بن جاتا ہے، فاسق و فاجر آئے تو زاہد و بارسا بن جاتا ہے، عرب کا چرواہا آئے تو زمانے کا مقتدہ بن جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا، کیوں کر ہوا تھا، یہ انقلاب کیسے آیا تھا؟
میں عرض کروں یہ انقلاب حضور پاک کی محنت سے برپا ہوا تھا، یہ انقلاب حضور کی سیرت پر چلنے اور عمل کرنے سے برپا ہوا تھا، یہ انقلاب حضور کی انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی تھی، یہ تغیر سیرت النبی کو اپنا امام اور مقتدی بنانے سے پیدا ہوا تھا۔ حاضرین گرامی، آج بھی وہ ہدایت ربانی اور دعوت آسمانی موجود ہے، اور سیرت کے جلسے بھی بہت ہو رہے ہیں۔ عید میلاد النبی کے لیے بڑے بڑے جلوس بھی نکل رہے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی جا رہی، لیکن وہ فضا اور ماحول نہیں بن رہے ہیں جو صحابہ کے دور میں تھا۔ چنانچہ اگر آپ وہ ماحول اور فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے سرور کائنات کی سیرت کی طرف رجوع ضروری ہے، اسی میں ہمارا علاج ہے۔ شاعر کہتا ہے اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل سیرت النبی ہونا چاہیے۔ یہی ہے آرزو سیرت مصطفیٰ عام ہو جائے، یہی ہے آرزو سیرت مصطفیٰ عام ہو جائے، سب سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔